غازی عباس علمدار کی وفا کی مثال آج تک دنیا میں نمونہ عمل ہے۔ میدان کربلا میں جب شمر نے غازی عباس کو شب عاشور پیغام بھجوایا کہ وہ اکیلے آ کر اس سے ملیں، تو غازی عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے آقا، شمر نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ مجھے اکیلے میں آ کر ملو، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اپنی تلوار دو۔ غازی عباس سے تلوار لی اور فرمایا، جاؤ عباس، ورنہ کل دنیا کہے گی کہ ہم تو بات بھی کرنا چاہتے تھے مگر رسول کے خاندان نے بات بھی نہیں کی۔ عباس، جانے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے۔ اگر تمہیں شمر کی باتوں پر جلال بھی آئے تو صبر کرنا اور میری یہ بات یاد کر لینا۔ غازی عباس اپنی تلوار امام حسین علیہ السلام کو دے کر عاشوراء کی رات فوج یزید کی طرف جاتے ہیں۔ شمر غازی عباس کو ایک تنہا جگہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے، اے عباس، تیری شجاعت کے جوہر میں نے جنگ صفین میں دیکھے ہیں، تجھ سے بڑا بہادر اس عرب کی سرزمین میں کوئی نہیں۔ اے عباس، کیوں اپنی شجاعت اور جوانی کو حسین کے لیے قربان کرتے ہو؟ یزید کا حکم تو صرف حسین کو شہید کرنے کے لیے ہے۔ عباس، اگر تم یزید کی فوج میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں کسی ملک کی حکومت لے کر دوں گا، یزید سے کہہ کر اس فوج کا سالار بنا دوں گا۔ شمر کی بات سن کر جناب عباس کو جلال آیا۔ آپ نے شمر کو گریبان سے پکڑا اور فرمایا، اے بدبخت، تو کیا کہتا ہے؟ حسین تو اس دنیا کا بادشاہ ہے، جنت کا شہنشاہ ہے، تو اس زمین کے ٹکڑے پر حکومت کر کے ناز کرتا ہے؟ ارے حسین کے قدموں پر قربان ہو کر تو دیکھ، تجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ خدا کی قسم، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھا جائے تب بھی میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور اپنی زندگی حسین کے قدموں پر قربان کر دوں گا۔ آج تیرا سر تیرے تن سے جدا ہوتا، لیکن جا، میں نے تیری زندگی حسین کے قدموں کا صدقہ چھوڑ دی، کیونکہ میرے آقا نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر غازی عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔